اللہ نے مختلف انداز سے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی 210 سے زائد احادیث ہیں جن میں اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ ان 100 آیات میں سے ایک آیت دیکھیے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ہے، پیچھے سورہ فاتحہ ہے، مسلمان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ فوراً جواب میں اسے ہدایت کا راستہ دیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میرے بندے تو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے تو ہدایت اس کتاب میں ہے، جو متقی بننا چاہے یہ کتاب اسے نجات متقی بنا دیتی ہے، جو نجات حاصل کرنا چاہے اس کتاب کی اتباع اسے نجات دلوا دیتی ہے۔ اب یہاں تھا ھدی للمتقین، کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اب متقی کون ہے؟ تو متقین کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے اوپر جائیں تو ایمان بالغیب رکھنے والے اور اقامت صلاۃ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے، یعنی یہ اعمال کریں۔ آگے جب تذکرہ کیا اللہ نے نبوت کو ماننے کا، نبیوں کو ماننے کا، وحیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا، کہ متقی وہ ہے جو نبوت پر، کتابوں پر، وحیوں پر ایمان لائے، تو یہاں پر اللہ نے 2 قسم کی وحیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت آپ کے سامنے ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقین وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لائیں جو آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اسی طرح متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ حضور سے پہلے والی وحی جو نبیوں پر ہوئی ان پر بھی ایمان لے آئے۔ حضور کے بعد کیا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، حضور کے بعد قیامت ہے، وہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس طرح کی قرآن مقدس میں 31 آیات ہیں جن میں اللہ نے کہا کہ وحیوں پر ایمان لاؤ تب نجات ہوگی، لیکن ہر آیت میں 2 وحیوں پر، نبی آئیں گے ان پر وحی ہوگی تو 2 وحیوں پر ایمان کا، ایک وہ جو حضور پر اتری اور ایک جو حضور سے پہلے نبیوں پر وحی کتابیں اتری، ان 2 وحیوں، ان 2 کتابوں پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر حضور کے بعد وحی اترنا ہوتی تو اللہ ان 31 مقامات میں سے کسی ایک جگہ تو اس وحی کا تذکرہ کرتے اور فرماتے کہ متقی وہ ہے جو حضور کی وحی پر بھی ایمان لائے، حضور سے پہلے والے نبیوں کی وحی پر بھی ایمان لائے، اور حضور کے بعد بھی نبی آئے گا اس پر وحی اترے گی، اس وحی پر بھی ایمان لائے۔ اللہ نے کہیں پر بھی حضور کے بعد وحی کا، نبوت کا تذکرہ نہیں کیا، حضور کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پہلے نبیوں کے ساتھ واسطہ تعلق نہیں، اس طرح سے کہ ہم ان کی شریعت کو مانیں، ان کی اتباع کریں، ان کی کتابیں، ان کی احکامات، شریعتیں، دین منسوخ ہو چکے، قرآن کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکے، لیکن اس منسوخی کے باوجود، اس عدم تعلق کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ایمان لانا ہے، اجمالاً ایمان لاؤ کہ ہاں نبیوں پر جو وحییں کتابیں اتری ہم مانتے ہیں، تو ان پر جو منسوخ ہو چکی ہیں، جن سے ہمارا تعلق نہیں، اللہ کہتے ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر حضور کے بعد کوئی وحی اترنا ہوتی تو امت کا تو اس وحی سے تعلق ہوتا، اس نبوت سے تعلق ہونا تھا، اللہ اس کو ذکر کرتے، ذکر نہ کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہی ہے، حضور کے بعد نبوت اور وحی نہیں ہے۔ اس طرح کی قرآن مقدس میں 31 آیات ہیں۔ احادیث کی طرف جائیں